اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر تعالی وبرکاتہ۔ شریف میں ہے حضرت ابو حیاج اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تجھ کو اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، وہ یہ کہ تم کوئی تصویر نہ چھوڑو مگر مٹا دو، اور نہ کوئی اونچی قبر مگر اس کو برابر کر دو۔ حدیث سے وہابی اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ ہر اونچی قبر کو گرا دینا چاہیے، زمین بوس کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اونچی قبروں کو گرانے کا حکم دیا وہ قبریں کس کی تھی؟ وہابی کہتے ہیں قبروں کو اونچا بنانا، اور ایسا کرنے والا مشرک ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ قبریں مسلمانوں کی تھی جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بوس کرنے کا حکم دیا، یا کافروں اور مشرکوں کی تھی؟ جن قبروں کو گرانے کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو حیاج اسدی کو حکم دیا وہ کفار کی قبریں تھی، نہ کہ مسلمانوں کی۔ اس کی چند وجہیں ہیں۔ اول تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تم کو اس کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کے لیے مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جن قبروں کو حضرت علی نے گرایا وہ مسلمانوں کی قبریں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر صحابی کے دفن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شرکت فرماتے تھے۔ نیز صحابہ کرام کوئی کام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے بغیر نہ کرتے، لہٰذا اس وقت جتنی بھی مسلمانوں کی قبریں بنی وہ یا تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں بنی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد اور حکم کے مطابق بنی۔ تو آخر وہ کون سی اونچی قبریں تھی جو ناجائز بن گئی اور ان کو مٹانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بھیجا؟ اگر مراد لیا جائے کہ نہیں وہ مسلمانوں کی قبریں تھی تو یہ لازم آئے گا کہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مسلمان صحابہ کی قبریں اونچی بنا کر شرک کیا اور اس کے بعد حضرت علی کو کہا اب جاؤ ان کو گراؤ۔ یہ معنی کوئی ایمان والا ہرگز مراد نہیں لے سکتا، بلکہ وہ قبریں عیسائیوں کی تھی، وہ قبریں اہل کتاب کی تھی یا مشرکین کی تھی جو فخر کے طور پہ مردوں کی قبروں کو اونچا کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں مسجد نبوی کی تعمیر کے بیان میں ہے امر النبی علیہ الصلوۃ والسلام بقبور المشرکین فنبشت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کی قبروں کا حکم دیا پس اکھیڑی گئی۔ فتح الباری جلد 2 صفحہ 260 میں فرماتے ہیں حل تنبشو قبور مشرک الجاہلیہ ای دون غیرہا من قبور الانبیاء واتباعہم لما فی ذالک اہانۃ لہم، کیا زمانہ جاہلیت کے مشرکین کی قبروں کو اکھیڑا جائے گا؟ فرماتے ہیں ہاں، یعنی انبیاء اور ان کی اتباع کرنے والے نیک ایمان والوں کی قبروں کو ڈھانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ ان کی قبروں کو ڈھانے میں ان کی اہانت ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں وفی الحدیث جواز تصرف فی المقبرۃ المملوکۃ وجواز نفش قبور الدراست اذا لم یکن محرمۃ، اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ جو قبرستان ملک میں آ گیا اس میں تصرف کرنا جائز ہے اور پرانی قبریں اکھاڑ دی جائیں گی اس شرط پر کہ وہ محترم نہ ہوں، اور ظاہر ہے کہ مشرکین اور کفار کی قبریں محترم نہیں ہیں، لہٰذا ان کی قبروں کو ڈھایا جائے گا، اور مسلمانوں کی قبریں محترم ہیں، ان کی قبروں کو ڈھانے میں ان کی توہین ہے، یہ ان کی قبروں کو نہیں ڈھایا جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین ہی کی قبروں کو ڈھانے گئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مسلمانوں کی قبروں کو ڈھانے بھیجا تو معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشرک ہونا لازم آئے گا۔ معنی کو سوائے وہابیوں کے اور کوئی مراد نہیں لے سکتا۔ قبروں کو مسلمانوں کی قبروں کو اونچا بنانا، جو مسلمان اللہ کے ولی ہیں ان کی قبروں کو اونچا بنانا، اس کا ثبوت بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ بخاری شریف ہی کی حدیث ہے کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بہت اونچی تھی۔ بخاری کتاب الجنائز باب الجرید علی القبر میں حضرت خارجہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ عثمان میں تھے ان اشدنا وثبتا الذی یصیب قبر عثمان ابن مظعون حتی یجاوزہ، ہم میں بڑا کودنے والا وہ تھا جو کہ حضرت عثمان ابن مظعون کی قبروں کو پھلانگ جاتا۔ عثمان ابن مظعون کی قبر اتنی اونچی تھی، چھلانگ وغیرہ لگاتے، دوڑ لگاتے
تو سب سے اونچی قبر چھلانگ اس کی ہوتی جو حضرت عثمان ابن مظعون کی قبر سے اونچی چھلانگ لگا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان ابن مظعون جو صحابی ہیں ان کی قبر اونچی تھی اور ان کی قبر کو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا۔ چنانچہ مشکات کتاب الجنائز باب الدفن میں ابو داؤد کے حوالے سے ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان ابن مظعون کو دفن فرمایا تو ان کی قبر کے سرانے ایک پتھر نصب فرمایا اور فرمایا کہ اعلم بها قبر اخی وادفن الیہ من مات من اہلی، کہ ہم اس سے اپنے بھائی کی قبر کا نشان لگائیں گے اور اسی جگہ اپنے اہل بیت کے مردوں کو دفن کریں گے۔ پتہ چلا قبر کو اونچا کرنا خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ناجائز کہنا یا شرک کہنا معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرک قرار دینے کے مترادف ہے۔ ہاں، عام لوگوں کی قبر کو ان سے تھوڑا سا اونچا رکھا جائے تاکہ نشان باقی رہے، لیکن جو خاص بندے ہیں، اللہ والے بندے ہیں، ان کی قبر کو اونچا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور علیہ صحابی کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مسنم تھی۔ مسنم کی تشریح میں فتح الباری میں علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں ای مرتفعاً، مسنم کا مطلب ہے مرتفع یعنی بلند۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود قبر بلند تھی، تو قبر کو بلند بنانا اگر شرک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو بلند کر کے شرک کیا معاذ اللہ۔ اور یہ جو پوسٹ میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کو پختہ کرنے سے منع فرمایا، صحیح بات ہے، قبر کو اندر سے پختہ کرنا منع ہے، اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں ان یجسس القبور، قبر کو اندر سے پختہ نہ کیا جائے، اس سے منع کیا گیا۔ اور اس پر بیٹھنے سے منع کیا گیا، یعنی قبر کے اوپر جس طرح ہم صوفے پہ بیٹھتے ہیں اس طرح قبر پر بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ چنانچہ فتح الباری میں اور عمدۃ القاری میں حدیث روایت ہے کہ ایک صحابی قبر پر بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انزل من القبر لا تؤذی صاحب القبر، کہ قبر سے اتر جا، قبر والے کو تکلیف نہ دے۔ تو قبر پر بیٹھنا منع ہے، قبر کے پاس بیٹھنا منع نہیں۔ اسی طریقے سے اس پر ہے وَأَلَّا يُبْنَى عَلَيْهَا، یعنی قبر پر عمارت نہ بنائی جائے۔ قبر پر عمارت نہ بنائی جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قبر کے ارد گرد عمارت نہ بنائی جائے۔ قبر پر عمارت نہ بنائی جائے کا مطلب ہے قبر کے اوپر پلر اور دیوار نہ بنائی جائے، ورنہ قبر کے ارد گرد عمارت بنانا تو خود صحابہ کی سنت ہے۔ چنانچہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو سب کی اتفاق رائے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے حجرے مبارک میں دفن کیا گیا۔ یہ حجرہ مبارک وہ تھا کہ جس کے اوپر چھت بھی تھی اور دیواریں بھی تھی، اور اس کے بعد دفن کرنے کے بعد علامہ سید نور الدین سمہودی جنہوں نے وفاء الوفا کتاب لکھی جس میں مدینہ شریف کی تاریخ لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیقہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ ناجائز ہوتا تو صحابہ کرام اس کو گرا دیتے پھر دفن کرتے، حجرے کو گرا دیتے پھر دفن کرتے، عمارت کو گرا دیتے پھر دفن کرتے، مگر صحابہ نے عمارت ہی میں دفن کیا۔ پتہ چلا عمارت میں کسی اللہ کے نیک بندے کو دفن کرنا یہ سنت صحابہ ہے۔ حضرت سید سمہودی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کے گرد کچی اینٹوں کی گول دیوار کھینچ دی۔ پھر ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں سن 88 ہجری میں اس عمارت کو نہایت مضبوط بنایا اور اس میں پتھر لگوائے۔ کی اس کتاب سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے گرد یہ مضبوط پتھر کی دیوار بنائی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں اس میں حصہ لیا۔ اور بخاری جلد اول کتاب الجنائز باب ما جاء فی قبر النبی و ابی بکر و عمرہ میں ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دیوار گر گئی، فاخذوا فی بنائہ، صحابہ کرام اس کے بنانے میں مشغول ہوئے، فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا انها قدم النبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو ایک قدم ظاہر ہو گیا تو لوگ گھبرا گئے اور سمجھے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم پاک ہے۔ حتی قال لهم عروۃ،
لا واللہ ہیا قدم النبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ہیا الا قدم عمر۔ حضرت عروہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم نہیں ہے، یہ حضرت فاروق کا قدم ہے۔ حدیث سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے دیوار گرنے کے بعد دوبارہ تعمیر بنانا نہ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ ہاں عام لوگوں کی قبروں کو اونچا نہ کیا جائے، اس بلکہ ایک باقی رہے قبر کا اللہ والوں کی جائے کہ یہ عام انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اس طرح عزت ہو۔ السلام علیکم۔